دوستو، آپ کے اس اسٹیج پر آپ ہی کے گاؤں کا ایک بچہ، لیکن اب وہ جوان ہو چکا ہے، تشریف رکھتا ہے، جو صرف صوبہ اتر پردیش ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام اور تام کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے۔ میری مراد فخر شیرواں، واعظ خوش بیاں، خطیب ذیشان حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور سے ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیے اس شعر کے ساتھ کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، ساحل بھی تو، کشتی بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خون باطل کیا کی ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باوقار اجلاس کے صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین، ماؤں اور بہنوں، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں اللہ تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر ہم سب لوگوں کو عامل بنائیں۔ حاضرین گرامی، صادق و مصدوق اللہ کے آخری حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات یقین کے ساتھ بتائی ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت و گارنٹی دے دو اور اس کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، وہ ایک چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور دوسری چیز جو دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، اس کا صحیح استعمال دنیا میں تم کرو گے تو اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو میں تمہیں جنت دلانے کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلی چیز زبان ہے جو ہمارے جسم میں انتہائی چھوٹی ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ الانسان مستور من وراء اللسان، ہر انسان اسی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ زبان پر خوش اخلاقی کے جملے ہیں، اصلاح بین الناس کے کلمے ہیں، لوگوں کے لیے کام آنے والی باتیں ہیں، تو یہی زبان انسان کو عزت دلاتی ہے، اور اسی زبان پر اگر کفر کے جملے آئے تو یہ جہنم کا حقدار بھی بناتی ہے، اور یہی زبان اگر دل آزاری اور جھوٹ بولنے لگے یہ سماج میں انسان کو بے عزت کر دیتی ہے۔ لہذا جو انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے اور آخرت میں جنت اللہ سے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، دربار نبوت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نجات کس چیز میں ہے، انسان کے لیے کامیابی اور سکون کس چیز میں ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور کنٹرول میں رکھو، اس سے بکواس کرنا، لوگوں کی دل آزاری کی باتیں کرنا، لوگوں کو تانے دینا، کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا تانا دینا، یہ در حقیقت انسان کا اپنی زبان سے کنٹرول کا کھو دینا ہے، لہذا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمائے رکھے، بلا وجہ ہوٹلوں میں وقت گزارنا، چوپالوں میں بیٹھ کر رات کے 12 بجے گزار دینا اور سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد رات کے 1 بجے گھر میں جانا اور فخریہ یہ بیان کرنا میں تو 1 بجے گھر میں جاتا ہوں، میری بیوی کانپتی مجھ سے ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نجات چاہتے ہو تو 3 چیزوں کے اوپر کنٹرول کرو، نمبر 1 زبان، نمبر 2 اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھر میں بال بچوں کے ساتھ گزارو، نمبر 3 وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرو۔ اے نبی جی، اللہ کے حبیب سے قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی جی جب آپ دن کے اندر لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول رہیں اور رات کا وقت آ جائے تو پھر اپنے رب کے سامنے عبادتوں میں اپنے کو تھکائیے اور لگائیے اور اپنے پروردگار کی طرف اپنا دل لگائیے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس سے روئیے دھوئیے اور گڑگڑائیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت میں جو جنت ملنے والی ہے اس کی بھی ضمانت ہے۔ اگر زبان کا استعمال غلط ہوگا تو انسان دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی بربادی اس کے مقدر میں آئے گی۔ زبان کا غلط استعمال یہی ہے کہ انسان بلا وجہ کسی کو تانے دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کی گفتگو کرتا ہے، کسی پر عیب لگاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ زبان کے سارے گناہ ہیں جو انسان زبان سے کر رہا ہے۔ زبان کے جہاں یہ گناہ ہیں وہیں یہ بھی گناہ ہے کہ زبان پر کیا چیزیں جا رہی ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھوں میں طاقت عطا کی، میں اپنے ہاتھ سے جام پکڑنے اور گلاس پکڑنے کے لائق ہو گیا تو میں نے حرام بھی زبان پر اونڈیل لیا، حلال و حرام کی تمیز کو مٹا دیا۔ اے انسان، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اپنی خوراک خود سے لے نہیں سکتا تھا، تیری خوراک وہ خون تھا جو یہ باہر آنے کے بعد ناپاک کہلاتا ہے، تو پروردگار نے تیری زبان کو آلودہ اور گندا ہونے نہیں دیا، ناف کے ذریعے پروردگار نے ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا انتظام کیا، تو منی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنا، اس پر پروردگار نے ہڈیاں بنائی، گوشت بنائے، تمہارے نقش و نگار بنائے، 9 مہینے کے بعد تو 2، 2.5 اور 3 کلو کا ایک انسان بن کر دنیا میں آتا ہے، اور تیری ساری پرورش پروردگار عالم اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے ناف کے ذریعے سے تمہاری غذا اللہ پہنچا رہے ہیں۔ تو دنیا میں آیا، ناف کاٹی گئی، تجھے ضرورت تھی کھانے کی، بھوک سے تو بلبلا اٹھا، آج بھی دنیا میں آنے کے بعد تیرے پاس ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، تیری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ماں سے مطالبہ کرے، تو پروردگار نے تیرے کھانے کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کا بہترین انتظام کیا، اور پروردگار نے تیرے لیے دودھ کی شکل میں بہترین غذا تمہیں عطا کی ہے۔ لیکن اے انسان، جب تو بڑا ہو گیا، تیرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی تو بے پرواہ ہو گیا، تیری زبان پر کیا آ رہا ہے، تو زبان سے اپنے حلق میں کیا اتار رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے شوق میں اور دوسروں کے درمیان فخریہ انداز میں شراب تک کو ہاتھ لگانے سے باز نہیں آتا، جبکہ وہ شراب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے انتہائی نفرت کا اظہار فرمایا، پہلے تو پروردگار عالم نے شراب سے نفرت دلائی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں شراب سے مزید نفرت دلانے کے لیے کچھ اور تاکیدی احکامات آئے، پھر اخیر میں شراب کو حرام کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انما الخمر
والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا، بت پرستی، ان کے چڑھاوے یہ گندگی ہیں، ناپاکی ہیں. رجسن، یہ لفظ رجس کس کے لیے استعمال کیا؟ شراب کے لیے، جوئے کے لیے، لاٹری کے لیے استعمال کیا گیا. رجس کا لفظ قرآن نے ایک اور موقع پر استعمال کیا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. بت پرستی اور بت پرستی کی گندگی کو اللہ نے رجس کہا ہے. گویا کی بت پرستی کرنے والا، شراب پینے والا، یہ گناہ کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور سنگین مجرم شریعت کی نگاہ میں کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، شراب پینے والے کو اور بت پرستی کرنے والے کو میں برابر کا مجرم سمجھتا ہوں. شراب اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس قدر ذلیل چیز ہے کہ اللہ نے جب اسے حرام کیا تو پہلا لفظ یہ کہا رجسن، دوسرا لفظ کہا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے. لہذا آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے ارے صاحب شراب پینے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، جسم صحت مند ہو جاتا ہے، چستی پھرتی آ جاتی ہے. یاد رکھیے شراب نہ تو جسم کا حصہ بنتی ہے، نہ شراب خون پیدا کرتی ہے. ہاں شراب خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے تنفس تیز چلنے لگتا ہے، زبان خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ کچھ طاقت لگنے لگی. لیکن شراب ہماری شریانوں کو، شراب خون کی رگوں کو یہ سکوڑ دیتی ہے اور انسان 40 سال میں 60 سال کا بوڑھا نظر آنے لگتا ہے. شراب ایسی بدترین چیز ہے کہ ویتنام ایک یورپ کا مورخ ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر اسلام اور غیر اسلام کی بات نہ ہوتی تو میں یہ سفارش کرتا دنیا کی تمام طاقتیں اور تمام ممالک شراب کی حرمت کو اپنے یہاں قانون بنا کر نافذ کریں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا جو آدمی شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے، جو آدمی شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے، پروردگار عالم 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اور اگر شراب اس کے پیٹ میں ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتا ہے. لہذا شراب کا نام بدل بدل کر پینا جو ہمارے سماج میں رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ شراب کی شکلیں اور نام بدلنے سے اس کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی. لہذا اس کو نوجوان قطعاً ہاتھ نہ لگائے، آج اس کی طرف سماج بڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا تھا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مفرط و مہلک، جو صحت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے ان سے بھی منع کیا، اور جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں اللہ کے پیغمبر نے ان سے بھی منع فرمایا. ہلاک کرنے والی چیزیں زہر ہے جس سے انسان کھانے کے بعد اپنا وجود مٹا لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے. ایسے ہی وہ چیزیں جو صحت برباد کرتی ہیں جیسے گٹکھا ہے، پکار ہے اور اس طرح کی نامعلوم کتنی الائے بلائے چیزیں ہیں، ان کو کھانے کی بنیاد پر جو صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلا وجہ جبے تک چائے پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا جس سے صحت برباد ہو رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر صحت برباد ہو رہی ہے تو اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. لہذا زبان پر کنٹرول کرنا کہ اس سے وہ جملہ نکلے جو اللہ کو پسند ہے، وہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے جسے اللہ نے منع کیا ہے. زبان پر وہ لقمہ اور وہ مشروبات جائیں جو اللہ کی طرف سے حلال اور جائز ہیں، قطعاً وہ چیزیں نہ جائیں جنہیں اللہ کے پیغمبر اور اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ زبان کی ضمانت اور زبان کا کنٹرول ہوگا. نمبر 2، جس چیز کی ضمانت دینے کی اللہ کے نبی نے بات کہی ہے وہ ہے شرمگاہ کا صحیح استعمال. لیکن میرے نوجوانوں، شرمگاہ کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ شرمگاہ تک لے جانے والی چیزوں کو پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک جہاں بعض جگہوں میں یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں زنا مت کرو، وہیں قرآن یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ بے
حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نظروں کا غلط استعمال ہے۔ لہذا آپ قرآن اٹھائیے، قرآن پاک جہاں نماز کا حکم دیتا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کہتا ہے، نماز پڑھو، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ایک جملہ۔ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک جملہ۔ جہاں حج کی بات آتی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مردوں اور عورتوں کے لیے اسی ایک جملے میں جب نگاہ کی حفاظت کی بات آتی ہے تو اللہ مردوں کو الگ کہتے ہیں اور عورتوں کو الگ کہتے ہیں۔ نماز ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ڈائریکٹ دے رہے ہیں، مگر جب نظروں کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکلف بنایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی جی ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے الگ سے کہا گیا، اسی میں ان کو سمیٹا نہیں گیا، اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی جی ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ معلوم یہ ہوا دونوں جملوں میں نگاہ کو نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن دونوں کو ایک ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ اگر نگاہ کا غلط استعمال ہوگا تو یاد رکھیے شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے نوجوان دوستو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ سرائمیر میں چلتی ہوئی گوشت پوشت کی ان لڑکیوں پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، وہیں موبائل کی اسکرین پر، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، وہیں ٹی وی اور ویڈیو کے اندر یہ جو حیا باختہ عورتیں ہیں جن کا دیکھنا آپ کے لیے ناجائز و حرام ہے، انہیں بھی دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اس نہر اور سڑک پر چلنے والی عورتوں پر نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، جس طرح تیر کے ذریعے پرندوں کا شکار ہوتا ہے ویسے ہی بدنگاہی کے ذریعے شیطان ہمارے دین کا شکار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت تو عورت ہے۔ عورت کو عورت کا کیوں کہا جاتا ہے؟ عورت کے معنی ہی ہے چھپائی جانے والی چیز، اور اس عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چھپائی جانے والی چیز ہے۔ عورت یہ سوچے ارے صاحب ہمیں گھروں میں آپ بند کر دیں گے، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کو گھروں میں بند نہیں کیا جا رہا ہے، آپ بادام کی گودی ہیں، آپ کی حفاظت مرتبان میں کی جائے گی، چھلکا تھوڑی ہے کہ گھور پہ ڈال دیا جائے گا۔ آپ شریعت کی نگاہ میں، آپ اللہ کی نگاہ میں قیمتی سرمایہ ہیں، آپ کو بکسوں میں بند کر کے رکھا جائے گا، گھر کا فالتو سامان نہیں ہے کہ کوڑے دان پر ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، شرمگاہ کی حفاظت اگر نہیں ہوگی اس کا غلط استعمال ہوگا، زبان کی حفاظت نہیں ہوگی اس کا غلط استعمال ہوگا۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کے غلط استعمال کے نتیجے میں اللہ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ دنیا علاج ڈھونڈ ڈھونڈ کر مر جائے گی مگر دنیا کو علاج نہیں مل پائے گا۔ آج دنیا تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دونوں چیزوں کو اس طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کل اللہ کے پیغمبر حشر کے میدان میں یہ کہہ دیں یہ جماعت وہ ہے جس نے میری زبان کی لاج رکھی تھی، میں نے جو زبان دیا تھا اے اللہ اس کی تو لاج رکھ لے اور انہیں پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائیں، آپ کو بھی قبول فرمائیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے برادرم حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دنیا و آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی۔